تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 24 1 آیت ہے، خالی ایک آیت 24 نمبر 24 نمبر کی آیت ہے. آلسو فاربیڈن آر ویمن آلریڈی میریڈ، کیونکہ تو میریڈ ہے اس سے تم تھوڑی شادی کرو گے. جو میریڈ ہے وہ بھی فاربیڈن ہی ہے جب تک کہ پھر اس کی طلاق نہیں ہوتی، اور وہ بھی عدت کا پیریڈ ختم نہیں ہوتا. ایکسپٹ دوز سلیوز whom your right hands possess، سوائے ان باندیوں کے، ان سلیوز کے کہ جو تمہارا رائٹ ہینڈ کی ملکیت ہے. thus has Allah ordained for you، اور یہی ہے جو اللہ نے حکم کیا ہے تمہارے لیے، جس کو کہ تم کو فالو کرنا ہے. all others are lawful، جو باقی کی عورتیں ہیں وہ سب تو lawful ہے تمہارے لیے، حلال ہے. provided you seek them with a dowry from your property desiring chastity not fornication. لیکن شرط یہ ہے کہ باقی کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے آف کورس، لیکن یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ٹائم پاس کرو، بلکہ یہ کہ تم ان کو شادی کے لیے ان کو تم حاصل کرو، اور تم ان کو جو ڈاوری ہے وہ اپنی پراپرٹی میں سے ان کو ادا کرو. یہ مطلب تمہاری خواہش ہونی چاہیے کہ تم کو شرافت اور پاکیزگی کے ساتھ تم ایک رشتہ جوڑنا چاہتے ہو جس کو ہمیشہ نبھانے کا سوچ رہے ہو، یہ نہیں کہ تم زنا کرنے کا سوچ رہے ہو. So with those among them whom you have enjoyed، تو ان عورتوں کے ساتھ جو تم نے ان کے ساتھ مطلب ایک مزہ کیا ہے، انجوائے کیا ہے، تو give them their required due، جو ان کا حق ہے، جو ان کو صحیح ان کی مہر ڈاور ملنا چاہیے وہ ادا کرو. But if you agree mutually to give more، لیکن اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نہیں میں زیادہ دوں، after the requirement has been determined، تو یعنی جو بھی تم ضروریات تھی اس کو پورا کیا لیکن اب تم چاہتے زیادہ دوں، تو وہ تم کر سکتے ہو. there is no sin on you، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کرو ایسا. surely Allah is ever all knowing all wise، یقیناً اللہ تو ہر بات کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے وہ ایک ایک بات کو، دلوں کے اندر کی بات کو بھی، اور پھر وہ بہت ہی وائز ہے، آل وائز یعنی حکمت، اس کی حکمت بھی پوری کامل ہے. forbidding women already married except for female slaves، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک منع کیے ہوئے جو کیٹیگری اس میں آتی ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ وہ جو مطلب سلیوز ہے یا باندیاں قنیز ہیں جو کیپٹیوز ہیں، یعنی وار میں جیسے آ جاتی ہیں تو وہ شادی شدہ ہوتی ہیں لیکن ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ مطلب کافر یا مشرک ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ابھی غلامی میں آ گئی ہے، تو وہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تم مطلب اپنا تعلق کر سکتے ہو. اللہ said وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ also forbidden are women already married except those whom your right hands possess، کہ منع ہے تمہارے لیے وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں سوائے ان کے کہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہو. The ayah means you are prohibited from marrying women who are already married، یعنی جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ تم پھر سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی کنڈیشن ہے طلاق. إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ except those whom your right hands possess، سوائے اس کے کہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہے. except those whom you acquire through war، جنگ میں جو کیپٹیوز بن کے آ گئے وہ. for you are allowed such women after making sure they are not pregnant، کہ ان کا وہ عورتیں جو ہے ان کو تم یوز کر سکتے ہو لیکن یہ دیکھنا پڑے گا پہلے کہ وہ پریگننٹ نہ ہو. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابو سعید الخدری said کہ we captured some women from the area of Autas who were already married، ہم نے کچھ عورتیں جو تھی وہ کیپچر کی اور وہ مطلب آلریڈی شادی شدہ تھی. اینڈ وی ڈسلائکڈ ہیونگ سیکشل ریلیشنز ود دیم، اور ہم کو ان کے ساتھ مطلب تعلقات
قائم کرنا اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ شادی شدہ تھی. بیکاز دے آلریڈی ہیڈ ہسبینڈز، اور ان کے شوہر بھی تھے، یعنی شوہر ہوں گے جہاں بھی مطلب چھوٹ گئے یا جنگ میں مارے گئے یا جو بھی. سو وی آسکڈ the prophet about this matter، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں. اینڈ دس آیا واز ریویلڈ، تو یہ آیت نازل ہوئی. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، also forbidden are women already married except those whom your right hands possess. Consequently، یعنی یہ وہی آیت کہ جس میں اللہ نے کہا کہ شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن جو تمہاری مطلب سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہے، باندی ہے یا غلام. Consequently we had sexual relations with these women، تو ان کے ساتھ پھر ہمارا تعلق ہوا. This is the wording collected by At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Jarir and Muslim in his Sahih. تو یہ سب میں بھی انہوں نے یہ حدیث لی ہے. اللہ statement، کتاب اللہ علیکم، thus has Allah ordained for you. یہ اللہ نے حکم اللہ نے کیا ہے تمہیں، تو وہ تم کو برابر فالو ہی کرنا ہے، وہ تمہاری ابھی ذمہ داری بن گئی. علیکم، تم پر. means this prohibition was ordained for you by Allah، کہ یہ جو منع کیا گیا تھا یہ تمام یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ نے جو کمانڈ کیا ہے. therefore adhere to Allah's book، تو اللہ کی جو کتاب ہے اس کو تھامے رکھو. do not transgress his set limits، اس میں جو بھی پابندیاں لگائی گئی ہے اس کو توڑو مت. and adhere to his legislation and decrees، اور جو بھی اللہ نے اس کے اندر قانون بنایا، جو اس نے فیصلہ کیا، اس کو پکڑ کے رکھو، تھامے رکھو. اپنی مرضی چلا کے کہیں سے کہیں مت نکل جاؤ. the permission to marry all other women، یعنی دوسری عورتوں کے ساتھ تم کو شادی کی اجازت ہے. اللہ said وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ all others are lawful، باقی سب تو تمہارے لیے حلال ہے نا. meaning you are allowed to marry women other than the prohibited types، یعنی جس کے لیے منع کیا ہے ان کے علاوہ تو عورتیں ہیں نا جن سے تم شادی کر سکتے ہو، تم کو اجازت ہے. تو prohibited types mentioned here، یعنی جو بھی اس کے اندر مطلب کہا گیا، as Atta and others have stated. اللہ statement، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین provided you seek them with the dowry from your property desiring chastity not fornication. اور تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر تم کسی عورت سے، تو تمہارا اس کے ساتھ یعنی کہ تم اس کو پہلے ڈاوری دو گے اور تم اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہو، اپنی پراپرٹی میں سے تم جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق دو، اور تمہاری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ تم اس عورت کے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہو، زنا نہیں. meaning you are allowed to use your money to marry up to 4 wives، یعنی تم کو اجازت ہے کہ تم 4 بیویاں شادی کر سکتے ہو اور اپنا پیسہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو ان کو دینے میں. and for the purchase of as many female slaves as you like، اور جو بھی slaves لڑکیاں ہیں جو بھی پکڑی جاتی ہیں یا پھر وہی جیسے جنگ کے اندر، تو اس طرح سے جو کیپٹیوز یا پھر وہ جن کو تم خریدتے ہو تو وہ تم خریدو جتنی بھی تم کو چاہیے، all through legal means، لیکن صحیح حلال طریقے سے. محسنین غیر مسافحین، یعنی ڈیزائرنگ چیسٹی ناٹ فورنیکیشن، یعنی کہ تم اس سے شرافت کے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہو اور نہ کہ مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پنا جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے. اللہ اسٹیٹمنٹ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. So with those among them whom you have enjoyed, give them their required due. تو وہ عورتیں جن کے ساتھ تم نے مطلب کوئی مزہ کیا ہے تو پھر اب تم ان کا جو بھی مطلب حق بنتا ہے وہ ان کو ادا بھی کرو. means to enjoy them sexually، surrender to them their rightfully dowry as compensation، کہ اگر تم ان کے ساتھ مطلب ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہو اور اس میں جو بھی لذت حاصل کرتے ہو
تو پھر اب تم اپنی بھی کچھ مطلب دولت یا جو بھی تمہارے مال ہے وہ اس کو اس کا اجر دے، ایک اجر کی طرح اس کو دو جو کہ اس کا حق ہے اس مہر اس ڈاوری پہ. ان ادر آیت، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا کہ سورہ نساء کی 21 نمبر، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ and how could you take it back while you have gone in unto each other. اور تم ان سے کوئی بھی چیز جو دی ہے تم نے تحفے کے طور پہ داور، تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تمہارا ازدواجی تعلق ہوا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا and give to the women whom you marry their dowry with a good heart. یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 4 کہ جن عورتوں سے تم نے شادی کیا ہے تو اچھے دل سے، یعنی اچھے دل سے ان کو ڈاوری دو. یعنی سوچو کہ اللہ کو یہ ورڈ یوز کرنا پڑا نا کہ گڈ ہارٹ، یعنی اچھے دل سے دو. تو یعنی کہ مرد لوگ کافی ٹائم برے دل سے بھی دیتے ہیں، یعنی بوجھا سمجھ کے. اور کتنے مرد وہ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں اس وقت، کیونکہ اس وقت تو سب کے سامنے ایک عزت کا بھی سوال ہوتا ہے، تو دے دو لیکن بعد میں لے لو عورت کو پٹا کے. اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب بڑی بڑی رقم لکھوا دو کچھ بھی نہیں. اینڈ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229. اینڈ اٹ از ناٹ lawful for you men. اے مردوں تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ٹو ٹیک بیک فرام یور وائفز، اپنی بیویوں سے جو بھی تم واپس لو، اینی آف وٹ ڈاوری یو گیو دیم، جو بھی تم نے ان کو ڈاوری مہر جو بھی دیا ہے وہ تم اس میں سے کچھ بھی واپس لو. پروہیبٹنگ دا متاح آف میرج، یعنی کہ متاح ٹائپ کا ایک میرج جو تھا پہلے وہ اس کی منائی کر دی گئی، وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے. مجاہد اسٹیٹڈ دیٹ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. So with those among them whom you have enjoyed, give them their required due. تو وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے جو بھی لذت حاصل کی ہے اس کا جو بھی حق ہے وہ ادا کرو. Was revealed about the متاح marriage. تو متاح جو ہے وہ ایک قسم کا میرج تھا مگر وہ کینسل ہو گیا بعد میں. متاح میرج از a marriage that ends upon a predetermined date. یعنی کہ جو پہلے سے ایک مقرر تاریخ ہے اس پہ وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ شادی کیا ہے مطلب وہ ایسے ہی نام کا، یہ وہ جہالت کا ہے. ان دا ٹو صحیحز، اور دونوں صحیح میں ہے کہ اٹ از ریکارڈڈ دیٹ دا لیڈر آف دا فیتھفل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سیڈ کہ حضرت علی نے یہ فرمایا دا میسنجر آف اللہ پروہیبٹڈ متاح میرج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متاح جو شادی ہے اس سے منع کر دیا. and eating the meat of domesticated donkeys on the day of خیبر battle. تو خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیز کے لیے منع کیا کہ یہ متاح میرج جو ہے یہ مت کرو، اور جو بھی ڈومیسٹیکیٹڈ یعنی کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان میں جو گدھا ہے اس کا گوشت مت کھاؤ. In addition, in his Sahih, Muslim recorded that Arabi bin Sabra bin Ma'bad al-Juhani said that his father said that he accompanied the messenger of Allah during the conquest of Makkah, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فتح مکہ کے ٹائم پر. And that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا یا ایھا الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلك الى یوم القیامۃ فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. او پیپل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، I allowed you the متاح marriage with women before. میں نے پہلے متاح جو شادی تھی اس کے لیے اجازت دی تھی پہلے. Now Allah has prohibited it until the day of resurrection. اب اللہ نے اس کے لیے منع کر دیا ہے اور وہ قیامت کے دن تک منع ہے. Therefore, anyone who has any women in متاح، تو جس کسی کے پاس بھی اگر متاح کے اندر جو بھی عورت اس کے پاس ہے، let them go.
تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو جانے دیں. اینڈ ڈو ناٹ ٹیک اینی تھنگ فرام واٹ یو ہیو گیون دیم، اور جو بھی تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس مت لینا. اللہ اسٹیٹمنٹ. پھر اللہ نے کہا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضۃ، بٹ اف یو ایگری میوچولی ٹو گیو مور، یعنی اگر تم آپس میں باہم فیصلے پہ تم یہ کرتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے تھوڑا ہم مطلب زیادہ دے دے گا ہسبینڈ آفٹر دی ریکوائرمنٹ ہیز بین ڈیٹرمنڈ، یعنی جو بھی اس مطلب ضروریات تھی اس کے علاوہ اور تھوڑا زیادہ دیں گے، دیر از نو سین آن یو، تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اٹ از سملر ٹو ہز ادر اسٹیٹمنٹ، اور یہ ایک اور جگہ پہ اللہ نے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُوقَاتِهِنَّ نِحْلًا and give to the women their dowry with a good heart، اور عورتوں کو دو ان کا جو مہر یا ڈاوری ہے وہ دے دو اور اچھے دل سے دو، خوش دل سے. The meaning of these ayat is، اس کا مطلب ہے اس آیت کا if you have stipulated a dowry for her and she later forfeits it، یعنی تم نے اس کے لیے کوئی مہر اگر کیا ہے مقرر اور وہ بعد میں اس کو چھوڑ دیتی ہے، either totally اور partially، پوری کی پوری چھوڑتی ہے یا آدھی یا کچھ حصہ، then this bears no harm on you or her in this case، تو تم دونوں کے اوپر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ابن جریر said، الحضرمی said that some men would designate a certain dowry، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک مطلب جو ڈاوری ہے اس کے لیے ایک رقم یعنی کہ مطلب اس کے لیے وہ کرتے فکس، بٹ دین فال انٹو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، یا پھر ان لوگ نے جو بھی فکس کیا تو اب ان کی جو مالی حالت ہے اس میں کچھ تکلیف آ گئی. therefore اللہ said that there is no harm on you، تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ پیپل کنسرننگ یور میوچل اگریمنٹ، کہ اگر تم آپس میں باہمی فیصلہ کرو آفٹر دا ریکوائرمنٹ ہیز بین ڈیٹرمنڈ، یعنی جو بھی اس میں ضرورت تھی اس کو جب تم نے اس کے اوپر فیصلہ کیا تو پھر اس کے لیے تم پہ کوئی گناہ نہیں. میننگ اف شی گیوز اپ پارٹ آف دا ڈاوری، یعنی اگر وہ عورت کچھ حصہ دے دیتی کہ بھئی ٹھیک ہے مرد کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے فائنینشلی، تو اگر وہ اپنے پاس سے کچھ حصہ دے دیتی ہے پورا دے دیتی ہے، then you men are allowed to accept that، یعنی تم مردوں کو اس کی اجازت ہے کہ تم اس کو قبول کرو. اللہ اسٹیٹمنٹ. ان اللہ کان علیما حکیما، surely اللہ از ایور آل نوئنگ آل وائز، یقیناً اللہ جو ہے وہ تمام چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ بہت ہی حکیم ہے، وائز ہے، وزڈم والا. از سوٹیبل ہیئر، یعنی اللہ کے بارے میں جو یہ علیمن حکیمہ بولا گیا یہ یہاں بہت ہی برابر سوٹیبل ہے، بہت برابر جج رہے ہیں. آفٹر اللہ مینشن دیز پروہیبیشنز، کیونکہ اللہ نے جب یہ ذکر کر دیا کہ جو بھی منع کیا ہوا ہے حرام کے درجے پہ اس کا ذکر کر دیا اللہ نے. اب اس کے بعد اگر کون بندہ کیا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ یہی بولے گا نا ان اللہ کان علیما حکیما، کہ آف کورس اللہ سب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تم چھپ کے کر رہے ہو یا مطلب کسی وجہ سے کر رہے ہو، یعنی مطلب انسان جو ہے کچھ اپنا الو سیدھا کر رہا ہوتا ہے کبھی، تو اسے سب اللہ اس سب چیز کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے اور وہ بہت وائز ہے. اس کا وزڈم جو ہے وہ کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.